سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو تقریباً 1000 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی تصوف کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ فارسی زبان میں تصوف پر لکھی گئی قدیم ترین، آپ کہہ لیں دستیاب کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کے مصنف ہیں علی بن عثمان الجلیبی الحجویری، جنہیں برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پر لاہور میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ الحجویری کے جو بنیادی نظریات ہیں، خاص طور پر علم کے بارے میں، ان کے زمانے میں تصوف کی کیا حالت تھی، اور یہ جو پردے کا تصور ہے اس پر بات کریں۔ جی، اور یہ صرف نظریات نہیں، اس کتاب میں الحجویری کی اپنی زندگی کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، ان کے مشاہدات، ان کے تجربات۔ ہاں، اور ایک بڑی دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے پہلے ذکر کی تھی۔ انہیں اس بات کی بھی شکایت تھی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں لوگ چوری کر لیتے تھے۔ ہاں، جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ کتاب کے شروع میں ہی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات اس زمانے کے علمی ماحول اور شاید کچھ اخلاقی پستی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بالکل۔ تو پہلے ذرا مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ علی الحجویری، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق غزنی سے تھا، جو آج کل افغانستان میں ہے۔ وہ وہیں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کن اساتذہ سے پڑھا؟ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے صوفیاء اور علماء سے علم حاصل کیا، خاص طور پر ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی کا نام آتا ہے، اور ابو العباس الاشقانی کا بھی۔ اس کے علاوہ ابو القاسم گرگانی اور خواجہ مظفر جیسے بزرگوں سے بھی انہوں نے فیض پایا۔ اور یہ صرف ایک جگہ، مطلب غزنی میں ہی رہے یا سفر بھی کیا؟ نہیں، انہوں نے بہت وسیع سفر کیے۔ آپ دیکھیں، شام سے لے کر ترکستان تک، ادھر سندھ سے لے کر بحیرہ قزوین تک کے علاقوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، خاصا سفر ہے۔ جی، آذربائیجان گئے، بستام میں بائزید بستامی کے مزار پر حاضری دی، دمشق گئے، رملہ، طوس، مرو، سمرقند، بہت جگہوں کا ذکر ہے۔ ان سفروں کا مقصد کیا تھا؟ علم کی تلاش؟ بالکل، علم کی تلاش، روحانی رہنمائی حاصل کرنا، مختلف صوفیاء سے ملنا، ان کے تجربات سے سیکھنا، اور یہ تجربات ان کی کتاب میں صاف نظر آتے ہیں۔ کتاب میں کچھ ذاتی مشکلات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے وہ عراق میں مقروض ہو گئے تھے۔ جی، اس کا ذکر ہے، اور ایک جگہ ازدواجی زندگی کی کسی ناخوشگواری کا بھی ہلکا سا اشارہ ہے۔ تو لگتا ہے ان کی زندگی کافی، آپ کہہ لیں، اتار چڑھاؤ والی رہی ہے۔ اور پھر وہ لاہور کیسے پہنچے؟ عام طور پر تو یہی مشہور ہے کہ وہ خود یہاں تشریف لائے۔ ہاں، روایت تو یہی ہے کہ وہ تبلیغ کی غرض سے لاہور آئیں اور یہیں مقیم ہوئے اور وفات پائی۔ لیکن خود ان کی تحریر میں کشف المحجوب میں ایک جگہ صفحہ 91 پر ایسا اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہیں کسی مجبوری کے تحت یا قیدی کے طور پر لاہور لایا گیا تھا۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف بات ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ لاہور میں یہ کتاب لکھ رہے تھے تو انہیں دقت پیش آ رہی تھی، کیونکہ ان کی ذاتی کتابیں، ان کا کتب خانہ، وہ غزنی میں رہ گیا تھا۔ ان کی وفات کب ہوئی، اس بارے میں کچھ اندازہ ہے؟ اس پر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات 456 ہجری یعنی 1063-64 عیسوی کہتی ہیں، کچھ 464 ہجری یعنی 1071-72 عیسوی۔ لیکن زیادہ معتبر اندازہ جو نکلسن جیسے محققین نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غالباً 465 ہجری یعنی 1072 عیسوی کے بعد تک زندہ رہے، کیونکہ وہ امام کشیری کا ذکر کرتے ہیں جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، تو شاید 465 سے 469 ہجری کے درمیان ان کی وفات ہوئی، یعنی 11ویں صدی کا آخری حصہ۔ اور کشف المحجوب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں لکھی؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ان کی پختہ عمری کی تصنیف ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ایک ہم وطن ابو سعید الحجویری نامی شخص کے کچھ سوالات کے جواب میں لکھی تھی۔ اس کا مقصد صرف اقوال جمع کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد تصوف کا ایک پورا نظام پیش کرنا تھا۔ صوفیاں کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی وضاحت کرنا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ نصاب کی طرح ہے۔ اور وہ کتابیں چوری ہونے والی بات، وہ کیا قصہ تھا؟
ہاں، وہ انہوں نے دباچے میں ہی لکھا ہے کہ ان کی 2 کتابیں، ایک ان کا شعری دیوان تھا اور دوسری تصوف پر ہی ایک کتاب تھی منہاج الدین کے نام سے۔ وہ کچھ لوگوں نے ان کے بقول ان سے لے لیں یا حاصل کر لیں اور پھر ان پر سے مصنف کا نام مٹا کر اپنے نام سے مشہور کر دیں۔ افواہ، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ جی، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کشف المحجوب میں جگہ جگہ اپنا نام ڈالا ہے تاکہ اس کتاب کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ اس سے ان کی اپنے کام کی حفاظت کی فکر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ علمی سرقہ شاید ہر دور کا مسئلہ رہا ہے۔ خیر، یہ تو مصنف کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں کتاب کے نفس مضمون کی طرف۔ الحجویری اپنے زمانے میں تصوف کی حالت پر کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مطمئن تھے؟ نہیں، وہ بالکل مطمئن نہیں تھے۔ وہ بلکہ کافی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں تصوف کا علم زوال پذیر ہو گیا ہے۔ کس طرح کا زوال؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگ نفسانی خواہشات میں پڑ گئے ہیں، اور جو علماء ہیں یا علم کا دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں نے تصوف کا ایک غلط تصور قائم کر لیا ہے۔ ہر کوئی دعوے دار بن گیا ہے لیکن حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ رہا۔ شاگرد جو ہیں وہ ریاضتیں مجاہدے چھوڑ کر بس خیالی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اسے مراقبہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی دکھاوا زیادہ ہو گیا تھا۔ جی بالکل، وہ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ اپنی بری صفات کو اچھے نام دے رہے ہیں، جیسے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو شریعت کا نام دے دیا، تکبر کو عزت اور علم کہہ دیا، ریاکاری کو خوف خدا۔ اور بھی مثالیں ہیں؟ ہاں، بہت سی۔ غصہ چھپانے کو حلم یا بردباری کہہ دیا، بحث مباحثے کو مناظرہ، فضول جھگڑے کو وقار، بے ایمانی کو زہد، لالچ کو اللہ کی لگن، اپنے غلط سلط خیالات کو معرفت، نفسانی عشق کو عشق الہی، بدعت کو فقر، شک کو پاکیزگی۔ یہاں تک کہ زندقہ یعنی دین میں بے یقینی یا گمراہی کو فنا فی اللہ کا نام دے دیا۔ جی، اور شریعت کے احکامات کو توڑنے کو طریقت کہہ دیا۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں جو وہ اپنے دور کے مدعیان تصوف پر لگا رہے ہیں۔ وہ ابو بکر الواسطی کا قول بھی نقل کرتے کہ زمانہ بہت خراب آ گیا ہے۔ ہاں، کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جس میں نہ اسلام کے فرائض باقی ہیں، نہ جاہلیت کے اچھے اخلاق اور نہ ہی اہل مروت کی خوبیاں۔ یہ بڑی مایوسی کا اظہار ہے۔ اس تنقید سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا تصوف میں خود احتسابی نہیں تھی؟ نہیں، اس تنقید سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تصوف کے اندر ہی ایک بحث چل رہی تھی، اصلیت اور دکھاوے کے درمیان۔ سچے صوفی اور جھوٹے دعوے دار کون ہیں؟ الحجویری خاص طور پر ان لوگوں سے خبردار کرتے ہیں جو جاہل صوفی نما ہیں، جنہوں نے کسی پیر یا مرشد سے باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی اور وہ بے لگام ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک تربیت اور صحبت بہت ضروری تھی۔ تو اس ساری صورتحال کے جواب میں وہ اصل راستہ کیا بتاتے ہیں؟ یہیں پر شاید وہ حجاب یا پردے کا تصور لاتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کی فکر کا ایک مرکزی نقطہ ہے، حجاب یعنی پردہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس کی ہر چیز، مادہ، شکلیں، خصوصیات، یہ سب اصل میں اللہ کے جو اسرار ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ دنیاوی چیزیں ہمیں اصل حقیقت دیکھنے سے روکتی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید کے نقطہ نظر سے تو ان پردوں کا وجودی شرک ہے، لیکن اس دنیا میں ہر چیز اپنے محدود وجود کی وجہ سے اصل حقیقت یعنی توحید سے پردے میں ہے، اور ہماری روح وہ بھی اس مادی دنیا اور جسمانی چیزوں میں الجھ کر گویا قید ہو گئی ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان، وہ کہتے ہیں، اپنے اس ماحول کا، اپنی خواہشات کا عاشق ہو کر جہالت اور غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ یہ پردہ ہٹائے۔ وہ اپنے نفس امارہ یعنی برائی کا حکم دینے والی نفسانی خواہش کو اپنی عقل پر غالب آنے دیتا ہے، اور الحجویری کے نزدیک یہی نفس امارہ خدا اور انسان کے بیچ سب سے بڑا پردہ، سب سے بڑا حجاب ہے۔ اسی لیے کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنا یا پردہ اٹھانا۔ جی بالکل، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ پردہ اٹھایا جائے جن کے دلوں میں ابھی صلاحیت باقی ہے، جن کے دلوں کو سیکل کیا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے۔ کیا ان پردوں کی بھی قسمیں ہیں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ 2 قسم کے حجاب بتاتے ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں حجاب رین۔ رین کا مطلب ہے زنگ یا مہر جو لگ جائے۔ یہ کیسا پردہ ہے؟ یہ وہ پردہ ہے جو کسی چیز کے جوہر یا اس کی اصل فطرت پر ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ جیسے پتھر ہے، آپ اسے کتنا ہی رگڑیں وہ آئینہ نہیں بن سکتا۔
رین مستقل ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا؟ دوسرا ہے حجاب غین۔ غین کا مطلب ہوتا ہے بادل یا ہلکا سا غبار۔ یہ صفات کا پردہ ہے، یہ عارضی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہٹایا جا سکتا ہے؟ جی، جیسے آئینے پر گرد جم جائے یا زنگ لگ جائے تو اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ آئینہ اپنی اصل میں تو آئینہ ہی ہے، غین عارضی ہے۔ وہ جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ رین مستقل چیزوں میں ہے اور غین عارضی خیالات میں۔ تو کشف المحجوب کن لوگوں کے لیے ہے؟ الحجویری کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں پر غین کا پردہ ہے، یعنی عارضی غفلت ہے، غلط فہمیاں ہیں، گناہوں کا اثر ہے، لیکن ان کے اندر حق کی روشنی کی اصل چنگاری، وہ فطرت سلیمہ ابھی موجود ہے، تاکہ وہ اسے پڑھیں، سمجھیں اور ان کے دل سیکل ہوں اور وہ روحانی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ یہ تو بڑی امید دلانے والی بات ہے، یعنی تبدیلی ممکن ہے، صفائی ممکن ہے، تو یہ دل سیکل کیسے ہوگا؟ پردے ہٹیں گے کیسے؟ یہاں علم کا کیا کردار ہے؟ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہم۔ علم الحجویری کے نزدیک بنیاد ہے، وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ فاطر 28 کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کیا واضح کرتے ہیں؟ کہ ہر قسم کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، صرف اتنا علم فرض ہے جتنا دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ مثلاً نماز پڑھنی ہے تو اس کے اوقات جاننے کے لیے تھوڑا بہت علم فلکیات ضروری ہو گیا، وراثت تقسیم کرنی ہے تو علم حساب چاہیے، لیکن وہ علم جس کا کوئی عملی فائدہ نہ ہو دین میں یا دنیا میں، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے بے فائدہ علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور علم کے ساتھ ساتھ عمل؟ یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ وہ کہتے ہیں عمل کے بغیر علم بالکل بیکار ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ بے علم عبادت گزار چکی پیسنے والے گدھے کی طرح ہے، جو بس اپنی جگہ گھومتا رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ یعنی صرف علم جمع کر لینا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے علم عمل سے افضل ہے، کچھ کہتے تھے عمل علم سے افضل ہے۔ الحجویری کہتے ہیں دونوں غلط ہیں۔ عمل بغیر علم کے قبول ہی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز پڑھنی ہے تو طہارت کا، قبلے کا، نیت کا علم ہونا ضروری ہے نا، ورنہ نماز کیسے ہوگی؟ صحیح۔ اور اسی طرح علم بغیر عمل کے اصل میں علم ہی نہیں، وہ صرف معلومات ہیں۔ وہ ابراہیم بن ادہم والا واقعہ بھی اسی سلسلے میں ہے، پتھر والا؟ جی، بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہیں ایک پتھر پر لکھا ملا، مجھے الٹ کر پڑھو۔ جب الٹا تو لکھا تھا، جو تم جانتے ہو اس پر عمل تو کرتے نہیں، پھر وہ کیوں ڈھونڈتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور انس بن مالک کا قول نقل کرتے ہیں، علم عقل مند جاننا چاہتے ہیں، بے وقوف بیان کرنا۔ یعنی عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے اور اسے سمجھے، نہ کہ صرف دوسروں کو سناتا پھرے۔ جو علم کو دنیا کمانے یا شہرت کے لیے استعمال کرے وہ عالم نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک علم کی معراج، علم کا اصل مقصد خدا کی معرفت ہے، اور عمل کے بغیر صرف علم سے خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ کیا علم کی قسمیں بھی بتائی ہیں انہوں نے؟ جی، وہ پہلے تو دو بنیادی قسمیں بتاتے ہیں، علم الہی اور علم انسانی۔ علم الہی تو اللہ کی صفت ہے، لامحدود ہے۔ علم انسانی ہماری صفت ہے، محدود۔ پھر وہ علم کی تعریف کرتے ہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جاہل عالم بن جائے۔ اور انسانی علم کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو اور اس کے احکام کو جاننا۔ ایک علم وقت کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ علم وقت سے مراد ہے اپنے موجودہ روحانی حال کا علم، یعنی ہر وقت انسان کو پتا ہو کہ وہ روحانی طور پر کہاں کھڑا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ بھی ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ تو خود شناسی اور خود احتسابی ہوئی۔ بالکل۔ پھر وہ مزید تفصیل میں جاتے ہیں۔ علم حقیقت یعنی باطنی علم، اس کے 3 ستون بتاتے ہیں: خدا کی ذات اور وحدانیت کا علم، خدا کی صفات کا علم، اور خدا کے افعال اور حکمت کا علم۔ اور علم شریعت یعنی ظاہری علم؟ اس کے بھی 3 ستون: قرآن، سنت اور اجماع امت، اور وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ان سب کا کیا مطلب ہے۔ اور ان دونوں شریعت اور حقیقت میں تعلق کیا ہے؟ وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ ظاہر، شریعت
اور باطن حقیقت لازم و ملزوم ہے۔ باطن کے بغیر ظاہر صرف منافقت ہے، دکھاوا ہے، اور ظاہر کے بغیر باطن وہ کہتے ہیں زندقہ ہے، یعنی بے دینی، گمراہی ہے۔ شریعت کی پابندی کے بغیر روحانیت کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ توازن بہت اہم لگتا ہے۔ جی، الحجویری کا پورا زور اسی توازن پر ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی رد کرتے ہیں جو علم کے وجود ہی سے انکار کرتے تھے، جیسے سوفسطائی۔ پھر وہ محمد بن فضل بلخی کے حوالے سے علم کی 3 اور قسمیں بتاتے ہیں۔ خدا کا علم یعنی معرفت جو خاص بندوں کو ملتی ہے، خدا سے علم یعنی شریعہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خدا کے ساتھ علم یعنی اولیاء کے مقامات اور درجات کا علم۔ اور یہ سب جڑے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، معرفت بغیر شریعت کے قابل قبول نہیں، اور شریعت پر صحیح عمل روحانی مقامات کے علم کے بغیر مشکل ہے۔ ابو علی سقفی کا قول بھی نقل کیا کہ علم دل کی زندگی ہے، جہالت کی موت سے۔ جی، اور ابو بکر وراق ترمیزی کا قول کہ جو صرف علم کلام فلسفہ میں لگے رہیں اور زہد دنیا سے بے رغبتی اختیار نہ کریں وہ زندیق ہو جاتے ہیں، اور جو صرف فقہ قانون پر اکتفا کریں اور ورع پرہیزگاری اختیار نہ کریں وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ مطلب توازن ضروری ہے۔ بایزید بستامی کا قول تو بڑا حیران کن تھا کہ علم حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہاں کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا اور علم اور اس کی طلب سے زیادہ مشکل کچھ نہیں پایا۔ یہ اس لیے کہ حقیقی علم صرف کتابیں پڑھنا نہیں، بلکہ اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے اپنی ذات اور خدا کو پہچاننا ہے۔ یہ باقی مشکل کام ہے۔ اور انسانی علم کی انتہا کیا ہے؟ الحجویری کے نزدیک انسانی علم کی تکمیل یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ اللہ کو پوری طرح نہیں جان سکتا، اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے۔ یہ جان لینا کہ تم نہیں جان سکتے، یہی اصل جاننا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی محدودیت، اس کی بشریت، یہی تو خدا اور اس کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں ہم الحجویری کے تصوف کو کیسے بیان کریں گے؟ ان کا اپنا موقف کیا تھا؟ دیکھیں، الحجویری خود سنی تھے، حنفی فقہ کے پیروکار تھے۔ ان کا مقصد تصوف کو اسلام کی بنیادی تعلیمات یعنی شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کرنا تھا۔ وہ ایک ایسے تصوف کے قائل تھے جو بہت بلند پایا ہو، جس میں فنا یعنی نفس کا مٹ جانا مرکزی حیثیت رکھتا ہو، لیکن وہ شریعت کی حدود میں رہے۔ فنا سے ان کی کیا مراد تھی؟ کیا انسان خدا میں ضم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ اس بات کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ انسانی شخصیت خدا کی ذات میں یوں ضم ہو جائے کہ بالکل ختم ہو جائے۔ وہ فنا کی مثال دیتے ہیں آگ سے۔ جیسے آگ میں لکڑی ڈالیں تو لکڑی کی خاصیت بدل جاتی ہے، وہ راکھ بن جاتی ہے، لیکن اس کا اصل جوہر، اس کا وجود ایک بدلی ہوئی شکل میں باقی رہتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا۔ اور وہ 100 کو سکر پر ترجیح دیتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سکر کا مطلب ہے روحانی مستی، بے خودی، وجد کی کیفیت۔ 100 کا مطلب ہے ہوش، استقامت، اپنے حواس میں رہتے ہوئے روحانی ترقی کرنا۔ الحجویری جنید بغدادی کے مکتب فکر کے پیروکار تھے، جو 100 پر زیادہ زور دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جذباتی یا بے قابو روحانی کیفیات کے مقابلے میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کے ساتھ جو روحانی سفر طے کیا جائے وہ زیادہ پائیدار اور معتبر ہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ صوفی جذباتی نہ ہو؟ نہیں، جذبات کا انکار نہیں، لیکن ان پر قابو رکھنے اور شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی پر زور تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ موسیقی یعنی سماع اور عشقیہ شاعری کے استعمال پر محتاط تھے؟ جی، وہ ان چیزوں کو کلیتاً رد نہیں کرتے، لیکن ان کے استعمال میں بہت احتیاط برتنے کا کہتے ہیں، تاکہ وہ نفسانی خواہشات کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور حلاج کے بارے میں کیا رائے کی؟ منصور حلاج پر جو جادوگری وغیرہ کے الزامات لگے تھے، ان کا تو وہ دفاع کرتے ہیں، لیکن ان کے جو مشہور نعرے تھے جیسے انا الحق، میں حق ہوں، یا ان سے منسوب وحدت الوجودی خیالات، ان کی ظاہری تشریح کو الحجویری مستند نہیں مانتے یا قبول نہیں کرتے۔ ان کا بنیادی مقصد ہی تصوف کو اسلام کی ایک متوازن، معتدل اور شریعت کے تابع تعبیر کے طور پر پیش کرنا تھا۔ کتاب میں انہوں نے تصوف کے 12 مکاتب فکر کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے ملامتیہ وغیرہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ کشف المحجوب کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یا اس سے پہلے پائے جانے والے صوفیہ کے مختلف گروہوں یا مکاتب فکر جیسے محاسبیہ، قصاریہ، تیفوریہ، زنیدیہ، نوریہ، سہلیہ، حکیمیہ، خرازیہ، خفیفیہ،
سایاریہ، حلمانیہ اور حلولیہ جنہیں وہ رد کرتے ہیں، اور ملامتیہ کا بھی ذکر اور ان کے مخصوص نظریات اور طریقوں کو بیان کیا ہے۔ کیا یہ واقعی الگ الگ فرقے تھے؟ اس پر محققین میں بحث ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ شاید یہ اتنے واضح طور پر الگ الگ مکاتب فکر نہ ہوں جتنا الحجویری نے انہیں منظم کر کے پیش کیا ہے۔ کتاب کے انگریزی مترجم نکلسن کا خیال ہے کہ غالباً یہ گروہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے، لیکن الحجویری نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک نظام دیا اور ان کی وضاحت میں اپنے خیالات اور تشریحات بھی شامل کی۔ بہرحال یہ درجہ بندی بعد میں آنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ جی بالکل، اس سے تصوف کی تاریخ اور مختلف رجحانات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی، جی، 11ویں صدی عیسوی میں، اور اس میں علی الحجویری نے علم اور عمل، شریعت اور طریقت، یعنی ظاہری اعمال اور باطنی حقیقت کو جوڑنے کی بات کی۔ بالکل، اور انہوں نے اپنے زمانے میں جو روحانی اور علمی سطحیت یا دکھاوا تھا اس پر کڑی تنقید کی اور اصل روحانیت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حجاب یعنی پردوں کا تصور دیا اور بتایا کہ دل کو صیقل کر کے ان پردوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف کا ایک بنیادی اور منظم متن ہے جو اسلام کی راسخ العقیدہ تعلیمات اور گہرے صوفیانہ تجربات کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو تصوف کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً۔ آخر میں ایک سوال اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس طرح الحجویری نے کہا کہ صفات کا پردہ دل کو سیکل کرنے سے ہٹایا جا سکتا ہے اور ظاہرداری کی مذمت کی، تو آج کے دور میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ علم ہو، کوئی پیشہ ہو یا ہمارے باہمی تعلقات ہوں، ظاہری چیزوں سے آگے بڑھ کر اصل حقیقت اور گہری سمجھ تک پہنچنے کے لیے کس قسم کی سیکل کاری یا مخلصانہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔